بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے عنوانات ہیں: وزیر اعظم پاکستان کا کرونا کے حوالے سے تازہ بیان، وزیر قانون کا ایک بار پھر استعفیٰ، امریکن صحافی ڈینٹل پیرل کو قتل کرنے والوں کے لیے سپریم کورٹ کی نرم پالیسی، جرمن چانسلر کی خوش فہمی اور کرونا کے مریضوں میں اضافہ، جرمن پولیس کے انتہا پسندوں کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاریاں، ہیسن میں پولیس کی جمعہ نہ پڑھنے کی درخواست۔ اور اب چلتے ہیں خان صاحب کی طرف، آج ان موضوعات پر ان کی کیا رائے ہے۔ پہلا سوال، پاکستانی خبروں کی جو شہ سرخیاں ہیں ان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، شاہ سرخیوں میں تو سب سے بڑی کرونا کی ہے بات چل رہی، جو روز ہیڈ لائنز ابھی تک وہی چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی باتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں کہ بھئی جیسے وہ ہے چینی کا بحران ہے یا چینی کا سکینڈل ہے، اس کی بھی خبریں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سیاسی لڑائیاں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھئی جو مین ہے وہ ابھی تک کرونا کا معاملہ ہے جو حکومتی کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور جس سے لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ انڈر پریشر آ رہی ہے، اور حکومت بھی ایک وقت تک پریشر برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد پھر انہیں بھی ہاتھ اٹھانے پڑیں گے اپنی۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس انکم نہیں ہوگی تو حکومت کہاں سے چلائیں گے، تو اس کے لیے پھر لازمی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسے اقدام اٹھائیں گے کہ جیسے کہ بھئی جس سے ملک کی انکم شروع ہو۔ تو لوگوں سے صرف درخواستیں کرتے رہیں گے کہ بھئی آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اس کی وجہ سے حکومت اپنے کاروبار کو اب نہیں روکے گی۔ عمران خان صاحب نے آج یہی ہنٹ دے دیا ہے کہ بھئی ہم اب کچھ شعبوں کو چھوڑ کر باقی سارے شعبے جو ہیں وہ کھولنے لگے ہیں، اور اس کا جو ہے اس سے کرونا پھیلے گا۔ یہ انہوں نے خود اپنے الفاظ سے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس سے کرونا پھیلے گا، اموات بھی بڑھیں گی۔ اب یہ پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے انڈر پریشر آ گئے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے نا ٹیکس اب تک 30% کم ہو گیا ہے۔ ایک ہومو جو پہلے ہی کمزور ہو، انکم اس کی کم ہو، اور اس کا 30% ٹیکس آنا کم ہو جائے تو پھر انہوں نے اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ کیسے چلانے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ پاکستان میں حالات جو ہے نا وہ بظاہر ہی نظر آ رہا ہے کہ مزید خراب ہوں گے۔ جو انہوں نے کہا تو ہے کہ بھئی لوگ احتیاطی تدبیریں اختیار کریں، لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی ہر چیز پاکستان میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی کوئی کوچنگ نیچر میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کب تک لوگوں کو گھروں میں بٹھا سکتے ہیں آپ، آبادی بہت زیادہ ہے۔ ان ملکوں میں، یورپی ملکوں میں آبادی کم ہے، اس طرح لوگ اکا دکا نکلتے ہیں تو وہ اتنا محسوس نہیں ہوتے۔ وہاں بھی جو سارے ملک تو باہر نہیں آ گیا نا، کوئی 10% آبادی باہر آتی ہے، لیکن وہ آبادی ہے اتنی زیادہ کہ وہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ نظر آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کہ وہ بڑھ رہی، کرونا بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جب ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو پھر سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی۔ بالکل، تو سرمایہ کاری بھی نہ ہو تو پھر یہ بھی حکومت کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قوم کو تیار کر دیا کہ بھئی اب آپ اموات بھی ہوں گی، ایک یہ روٹین میں مطلب چلے گا، اموات بھی ہو رہی ہیں اور بھی بڑھ رہے ہیں، کرونا مریض بھی بڑھیں گے، لیکن یہ کہ ساتھ وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے یورپین ممالک یا پورے ورلڈ وائڈ یہ اس طرح کوئی ہیلپ کریں کہ یہ ترقی پذیر ملکوں کے اوپر جو اس وقت پریشر آیا ہے اس کو کسی طرح کم کیا جو جا دیکھ رہے سکے؟ ہیں سارے دے رہے ہیں، IMF بھی دے رہا ہے، تمام کمزور ملکوں کو دے رہے ہیں، یورپین بھی امداد دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھئی کب تک دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اگر ڈیلی کی انکم ہی کسی کی بند ہو جائے تو وہ کب تک کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر 900 جو ہے نا بچوں کے اندر نکلا ہے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے۔ اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ بھئی کم از کم علاج کے معاملے میں چاہے وہ حکومت سے دوسروں سے مدد لیں یا خود اپنے ذرائع سے کریں۔ تو جب پھیلنا ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مریضوں کا علاج نہ کریں، حکومت کو اس طرح بھی اسی طرح توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہاں ایک طرف کھول رہی ہے
روزگار کو. تو دوسری طرف یہ ہے کہ اسی طرح آج جو ٹیسٹ ہوئے 24 گھنٹے میں اس میں 3000 لوگوں کا نکلا نئے شامل ہوئے ہیں 3000 لوگ, اور 4000 ٹیسٹ جو ہوئے تھے اس میں سے 880 بندوں کو کرونا نکلا. اس کا مطلب ہے کہ کرونا تو باہر ملک میں موجود ہے اور پھیل رہا ہے. اب یہ تو حکومت کا ہے کہ وہ دونوں طرف کام کرے, اور لوگوں کا یہ ہے کہ وہ احتیاط کریں اور کرونا کی طرف نہ جائیں. امریکن صحافی ڈینٹل پیرل کو قتل کرنے والوں کے لیے سپریم کورٹ کی نرم پالیسی. ہاں, یہ ایک عجیب اتفاق ہے یہ کیا کہ بھئی ڈینٹل پیرل کا جو جس کو مارا گیا تھا صحافی کو, یہ کافی پرانی بات ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی تھی. اس کو کسی گھر کے سین میں دفنایا گیا تھا, اور اس وقت سب نے احتجاج کیا تھا پورے پاک حکومت کے اوپر. تو اب اس کے جو ملزمان تھے ان کا مقدمہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کو جیل ہوئی تھی. اب سندھ ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا, اور اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی, اس امید کے ساتھ کہ بھئی یہ جو ہے مقدمہ وہ سزا کو معاف نہیں کریں گے. ابھی تو خیر صرف اس کی اپیل ہو رہی ہے کہ بھئی ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے. لیکن یہ ہے کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے رہا کیا تو حقوق انسانی کی تنظیموں نے اور خود امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کے اوپر باقاعدہ احتجاج کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر. لیکن اس وقت تو ظاہر حکومت یہی کہہ سکتی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن اب جب کہ سپریم کورٹ میں گیا ہے معاملہ, تو اس کے اندر سپریم کورٹ کا رویہ بھی جو ہے وہ نرمی والا ہے. یعنی 3 جج سپریم کورٹ کے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی پورا ریکارڈ پیش کرو. جب سندھ ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ چلا تھا وہ سارا ریکارڈ اس وقت سامنے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. اب دوبارہ اسے پورا ریکارڈ ان کا طلب کر کے, اور اس کو پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے جو قاتل ہیں وہ ان کو سزا معاف نہیں ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے. جب انہوں نے ایک صحافی کو قتل کیا ہے, اغوا کیا ہے, اب یہ بیان سپریم کورٹ کا کہ جس کو کیسے اغوا کیا گیا, واقعی وہی اغوا کرنے والا وہی تھا جس کو اغوا کیا گیا, یا کوئی اور کسی اور کو اغوا کر کے نام لگا دیا جا رہا ہے, یہ عجیب قسم کے سوال ہے سپریم کورٹ کی جو سماعت کے دوران کیے گئے ہیں. اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی. اور میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اس مقدمے میں جو سندھ ہائی کورٹ نے سزا معاف کیا ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ نظر ثانی کرنی چاہیے. جرمن چانسلر کی خوش فہمی اور کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ. تو یہ جو دوبارہ سے جرمنی میں بھی تھوڑے سے اس کو ڈھیل دی ہے مختلف پروگراموں کے لحاظ سے, کہ اجازت دی ہے کہ 60 سے 100 تک کے پروگرام جو لوگ کر سکتے ہیں, جیسے شادی ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کے ایونٹ جو ہیں. تو اس حوالے سے یہ دیکھیں, جرمن چانسلر نے اصل میں 2-3 دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ بھئی ایک تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے دوائی بنا لی ہے. اس سے پہلے کمپنیاں بتا رہی تھیں یا وزارت صحت میں بتایا تھا. اب جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جرمنی نے اس کرونا کی دوائی جو ہے بنا لی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اب ہم نے بھی کرونا کے اوپر قابو پا لیا اور ہماری تعداد جو ہے وہ نیچے گر رہی ہے. لیکن اس کے بعد ایک واقعہ تو وہ ہو گیا جو چرچ کے اندر 107 بندوں کا ہوا تھا. اب پھر ایک واقعہ جو ہے وہ گوٹنگن شہر میں ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر ملکی یہاں میں سب کے یہاں بڑے بڑی فنکشنز فیملیز ہیں اور بڑے فنکشنز کرتے ہیں. اور شادی کا فنکشن جو ہے وہ ہمارا تو کلچر میں چھوٹا نہیں ہوتا. تو وہاں بہرحال کیونکہ حکومت نے 100 پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن وہاں 200 کے قریب مہمان پہنچ گئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 مہمان بلائے تھے, اور ان میں سے 35 افراد کو جو ہے وہ کرونا نکل آیا. ان کو ٹیسٹ کیا گیا. جب حکومت آپ کو پتہ چیک کرتی ہے ہر جگہ جا کے بندے کتنے ہیں وہاں پہ, تو وہ اس کو چیک کیے گا تو 35 افراد کو وہ نکلا. اب انہوں نے حکومت نے 160 افراد کو جو ہے نا اس فنکشن میں آئے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ قرنطینہ کے لیے 2 ہفتے کے لیے بھیج دیا کہ آپ یہاں بند رہیں. اور اتوار کے دن بھی 333 نئے کیس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جس میں 11 اموات بھی ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے جو ایک خوش فہمی والی بات تھی جرمن چانسلر کی, وہ پوری طرح مطلب اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی بات صحیح نہیں ہے. ہمیں بہرحال میں احتیاط کرنی ہے. احتیاط تو بار بار حکومت کہہ رہی ہے, لیکن یہ پارٹیز وغیرہ کے اندر جو بڑے اجتماعات لوگ کر رہے ہیں وہ ایک غلط اقدام ہے, جس سے حکومت کے لیے پریشانی ہے اور لوگوں کو خود اپنے لیے پریشانی ہے. جرمن پولیس کے انتہا پسندوں کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں.
تو اس کے ہاں دیکھیں پیچھے بھی ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پولیس اور فوج کے اندر بھی انتہا پسندی ان کے لیے باقاعدہ موجود ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک بنا دیا گیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ایک بریگیڈیئر جنرل کے ایک کمیٹی بنا دی گئی جو مزید تحقیق کر رہی تھی. تو جہاں فوج اور پولیس میں ہو وہاں ظاہر سول کے اندر کیا صورتحال ہوگی. تو ویسے تو جرمنی ایک امن پسند ملک مشہور ہے کہ وہ جرمنی میں بڑا امن ہے، لیکن یہاں بھی 2019 کے اندر جو ہے وہ 53 لاکھ قابل گرفت وہ جو ہوئے ہیں جرائم ہوئے ہیں. اس لیے انہی میں سے انتہا پسند بھی موجود ہیں جو کرتے ہیں، اور حکومت اس طرف اب خاص توجہ دے رہی ہے کہ ایک عرصے سے ان کو. اور 14 فروری کو بھی جرمنی کے 6 شہروں میں پولیس نے چھاپے مارے تھے، اور جس میں سے 12 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا. اور ان لوگوں کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ بھی سیاسی شخصیات کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اور اسائلمس کے جو حائم ہیں ان کے اوپر انہوں نے حملے کرنے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ابھی 2 روز پہلے باٹن وورٹنبرگ اور جو ہے ہیسن صوبہ، اس کے اندر پولیس نے ایک بڑا چھاپہ مارا ہے، اور وہاں پہ 450 پولیس جو تھے اہلکار انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا، جس کے اندر انہوں نے 25 مکانات کی تلاشی لی ہے، اور جس میں 34 آدمیوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور ان کے پاس سے 520 چھریاں، 190 جو ہے وہ کلہاڑی ٹائپ کی جس ہم کہہ سکتے ہیں اس قسم کے اوزار مارنے والے، تیر کمان، پھر اسی طرح درخت کاٹنے والی جو آری ہوتی ہے وہ اس قسم کے سامان بھی ان کے پاس سے ملا ہے. پھر یہ ہے کہ بانس کے آگے وہ جو میٹل کا لگا دیتے ہیں جس سے ضرب زیادہ لگتی ہے، نیزر ٹائپ کی، وہ بھی نکلے ہیں. گولیاں نکلی ہیں، اور صرف ایک بندے کے گھر سے ہی 200 چھریاں نکلی ہیں جو انتہا پسند تھا. اور اس کے مطلب وہ اور 200 آٹومیٹک چھریاں جو وہ بٹن دباتے ہیں تو چھری باہر آ جاتی ہے، وہ بھی نکلی ہیں. تو یہ ایک بڑا چھاپا تھا، اور ایک بڑا کیا نام اس کا حملہ جو کرنے کی تیاری میں تھے لوگ. اور ان کے پاس ایسے نقلی ڈاکومنٹس نکلے ہیں اور ایسی سٹیمپس نکلی ہیں جو وہ اپنا ممبر بناتے تھے، ان کو باقاعدہ وہ جاری کرتے تھے. اسی طرح پرانے جرمن پاسپورٹ جو ہٹلر کے زمانے میں پاسپورٹ تھا، وہ پاسپورٹ بھی انہوں نے جعلی اس قسم کے بنوائے ہوئے ہیں. پھر ڈرائیونگ لائسنس ہے، نقدی بہت ساری نکلی ہے، اور 10,000 جو ہے وہ سکے نکلے ہیں. اب یہ جو ہٹلر کے زمانے میں ایک ہوتی تھی یہ تنظیم ڈوچے رائشرز، تو وہ اب انہی کی یہ شکل جو ہے نا وہ دوبارہ یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے. اور ان کے بعد انہوں نے پولیس نے بتایا کہ بھی ان کی 2 اور تنظیمیں بھی انہوں نے سب تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، مین وہی ہیں، لیکن ان کے اندر ریپبلک بارڈن ایک کا نام ہے، اور ایک کا نام جو ہے وہ فوکس فرائی انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ اتنا ان کو پکڑا ہے، اور ان کے اب خیال یہ ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی بڑا حملہ وغیرہ کرنا تھا. اور اسی کے 2 دن کے بعد ہیسن کی پولیس نے یہ درخواست کی ہے مسلمانوں سے کہ بھئی آپ جمعہ نہ پڑھیں، اگلا جو جمعہ آ رہا ہے وہ نہ پڑھا جائے. اور صرف ہیسن نے کہا، باقی صوبوں نے تو یہ بات نہیں کی، لیکن ہیسن نے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایسی اطلاعات ہیں کہ مسلمانوں کے جمعے پہ حملہ کیا جائے گا، لیکن جگہ کون سی ہوگی یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن اس لیے انہوں نے 6 جگہ بتائی ہیں، لمبرگ، وائلبرگ اور ہوخ ٹاؤنس، مائن ٹاؤنس. انہوں نے کہا کہ ان جگہ کے اوپر خطرہ ہے کہ بھئی وہ، تو انہوں نے پورے ہیسن سے اپیل کیا کہ بھئی آپ جمعہ جو ہے وہ نہ پڑھیں. چین کے لیے ٹریفک نہ کھلنے کے باوجود ایک چین جانے والے جرمن کو کرونا ہونے کی اطلاع ملی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں چین اور جرمنی جو ہے نا ان کے آپس میں بہت سارے مشترکہ وہ ہیں کہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر جرمنس کام کرتے ہیں، اور ان کی تعداد کے 2,500 کہتے ہیں انجینئرس جو ہے وہ جرمنی کے اندر کام کریں، جن کو کرونا شروع ہونے کے بعد واپس بلا لیا گیا تھا. اب 2 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور وہ پلانٹ کے اوپر ظاہر ہے جب تک جرمن نگرانی نہ ہو تو جرمنی کی تسلی نہیں ہوتی. تو انہوں نے انڈسٹری والوں نے ایک پریشر ڈالا تھا کہ جس وقت تم دوسرے ملکوں سے لے کے آئے تھے، اب اگر فلائٹیں نہیں بھی چل رہی تو آپ اسپیشل فلائٹس چلائیں جو ہمارے بندے وہاں لے کے جائیں. تو چیمبر آف کامرس جرمنی جو ہے ان کی اور انڈسٹری والوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت اب یہاں سے یہ باری 2,000-2,500 جو تھا ان کو لے کے جایا جائے گا. تو اس میں پہلی فلائٹ جو ہے وہ ہفتے کے دن یہاں سے گئی تھی
جو اس کا شہر ہے کیا نام اس کا تیانجن صبح ہوگا یا کوئی شہر ہے وہاں پہ، وہاں باہر فلائٹ گئی ہے 200 آدمیوں کو لے کے، انجینئرس گئے تھے، ان 200 کو جانے سے پہلے باقاعدہ کرونا ٹیسٹ لیا گیا، اور لیکن اتوار کو جب ان کا دوبارہ وہاں ٹیسٹ ہوا ہے تو وہ اس کے اندر اس میں سے ایک 34 سالہ انجینئر جو ہے اس کو کرونا نکلا، تو اس کے پھر یہ نقصان ہوا، انہوں نے سارے 200 پیسنجرس کو اسی وقت کرنٹینہ میں بھیج دیا، کبھی ایک ہوٹل کے اندر، کبھی آپ باہر نہیں نکل سکتے، 2 ہفتے پہلے ویٹ کریں، سب کا ٹیسٹ ہوں گے اور پھر وہ نکالا جائے گا۔ اب اگلی فلائٹ جو تھی وہ بدھ کو جانی تھی، وہ شنگھائی جانی ہے 250 بندے لے کے۔ اب یہ خطرہ ہے کہ بھئی یہاں نکلے وہاں پھر وہ نکل آئے۔ بہرحال فلائٹ تو ابھی انہوں نے کہا کہ جائے گی، لیکن 2500 بندہ جو ہے انہوں نے لے کر جانا ہے، اور ان کو بہرحال وہاں پہلے کورونا ٹیسٹ ہوں گے اور پھر وہاں جا کے بھی کورونا ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں، وقت بتائے گا کبھی ان میں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ یہ وجہ تھی جو کورونا ٹیسٹ کی بندہ نکلا ہے وہاں۔ خان صاحب آپ کے پاس اس کے علاوہ جرمنی سے کچھ اور خبریں؟ جرمنی کا انٹرنیشنل خبریں ملا کے ایک دو خبریں امپورٹنٹ، ایک تو وہی ہیں ٹرمپ صاحب ہیں جو ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی، نہیں ضد کی تھی کہ بھئی نہیں میں وہ G7 کا اجلاس کروں گا، اس کے اوپر سارے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں امریکہ جا رہے۔ تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی میں اس G7 کی کانفرنس کو سپٹمبر تک کینسل کرتا ہوں، اصل میں مارچ میں ہونی تھی، پھر یہ بڑی، اور اب وہ ٹرمپ صاحب چاہتے تھے کہ اب ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ جرمن نے اور فرانس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، برطانیہ نے بھی انکار کر دیا تھا، تو پھر اس وجہ سے یہ رہ گئی تھی۔ اب انہوں نے کہہ دیا، خود ہی اناؤنس کر دیا کہ میں کانفرنس نہیں کر رہا، لیکن ساتھ یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ G7 جو ہے یہ اپنی چلاتے ہیں، تو اس لیے روس، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور بھارت کو جو ہے اس G7 میں شامل کیا جائے، G7 کو جو ہے G11 تک بڑھا دیا جائے۔ اب یہ تو بات کی بات ہے کہ یہ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی، لیکن ٹرمپ صاحب ایک نیا شوشہ چھوڑنے سے باز نہیں آئے۔ اسی طرح انہوں نے اسی کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدلہ لیا ہے کہ بھئی یہ اعلان کیا ہے کہ وارننگ دی ہے جرمنی کو، فرانس کو، برطانیہ کو کہ بھئی انہوں نے جو ایران کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے اس کو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پسندیدہ سے نہیں دیکھتے، تو ہم آپ پہ بھی پابندیاں لگا سکتے ہیں، کہ نیوکلیئر کے معاملے میں ایران پہ پابندی لگائی تھی کہ تجارت نہیں کر سکتے، لیکن یہ باہر ممالک کر رہے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں مانی گئی، تو اس لیے انہوں نے یہ ایک شوشہ سا چھوڑا ہے کہ بھئی کرنا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھئی چین کے ساتھ جو ان کا جھگڑا ہے کرونا کے معاملے میں بھی، اور WHO کے ساتھ، اور ہانگ کانگ مسئلے پر بھی امریکہ جو ہے وہ روز چین اس پہ تنقید کرتا رہتا ہے مغربی جرمنی کے اوپر، لیکن اس کے باوجود جرمن وزیر خارجہ نے آج یہ بیان دیا ہے کہ بھئی یہ جو چین اور امریکہ کی نوک جھوک ہے اس کو ہم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کہ یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان جو پہلے ایک سرد جنگ چلتی رہی اس سے دنیا نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اس لیے 1 جولائی سے جب ہم یورپی یونین کا صدارت جرمنی کے پاس آ جائے گی اگلے 6 مہینے کے لیے، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان صلح کا ماحول جو ہے وہ پیدا کریں۔ تو یہ ایک اچھا خیال ہے اور اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر وہ جرمنی اس میں کامیاب ہو جائے تو۔ اس کے علاوہ رومانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے آج منڈے کے دن اپنی پارٹی کی ہے، برتھ ڈے پارٹی کی تھی دفتر کے اندر ہی، تو اس کے اندر صرف 5 آدمی بلائے تھے، نائب وزیر اعظم تھا اور 4 ان کے وہ تھے منسٹرز۔ تو پارٹی کے بعد جو ان کا محکمہ ہے انہوں نے ان کو آ کے جرمانہ کیا 6-9 آدمیوں کو کہ بھئی انہوں نے ایک تو ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ کہ جو ڈسٹنس کہا گیا ہے 1.5 میٹر کا رکھو وہ بھی آپس میں نہیں رکھا تھا، اور اس پارٹی کے دوران جو ہے وہ سگریٹ نوشی بھی کی گئی تھی، تو 500 یورو پر پرسن جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے ماسک اور ڈسٹنس نہ رکھنے کا، اور 100 یورو جو ہے وہ سگریٹ نوشی کا جرمانہ کیا گیا۔ تو ان سب کو فوری طور پر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ابھی ادائیگی کرنی ہے اس جرمانے کی، تو وہ 6 آدمیوں سے انہوں نے جرمانے کی ادائیگی ہے وہ لے لی۔ اور یہ ویسے تو ایک مذاقن خبر ہے، لیکن اس میں اہمیت اس بات کی ہے کہ بھئی کس طرح بڑی مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں سے بھی کس طرح پابندی کروا لیتے ہیں قانون کی۔ شکریہ خان صاحب۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفیض رکھیں گے اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔
اللہ حافظ، اللہ نگہبان.